نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الشرط والجزاء۔ یہاں سے ان احادیث کو بیان فرما رہے ہیں جو احادیث شرط اور جزا پر مشتمل ہیں، یعنی جملہ شرطیہ ہیں۔ پہلی حدیث ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ۔ تواضع یتواضع تواضعا عاجزی اختیار کرنا، رفع یرفع اس کا معنی ہے بلند کرنا، اوپر اٹھانا، تکبر یتکبر تکبرا تکبر کرنا، وضع یضع اس کا معنی ہے رکھنا، یعنی گرانا، نیچے کرنا، پست کرنا، کسی چیز کو رکھ دینا۔ من تواضع للہ جو عاجزی اختیار کرے اللہ کی رضا کے لیے، رفعہ اللہ اللہ رب العزت اس کو بلند فرماتے ہیں۔ ومن تکبر جو تکبر کرتا ہے، وضعہ اللہ اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں، یعنی گھٹا دیتے ہیں۔ من تواضع للہ جو اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرے، خود اپنے آپ کو گرائے، کسر نفسی کا مظاہرہ کرے، غرور اور تکبر میں مبتلا نہ ہو، رفعہ اللہ اللہ رب العزت اس کو بلند فرماتے ہیں۔ یعنی جو آدمی اپنے آپ کو تواضع کی صفت سے مزین اور متصف کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے عزت اور اس کے مقام اور اس کے مرتبے کو بڑھا دیتے ہیں۔ جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کی عزت اور شان کو بڑھا دیتے ہیں۔ ومن تکبر اور جو غرور اور تکبر میں مبتلا ہو، جو تکبر کرے، وضعہ اللہ اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں، گھٹا دیتے ہیں۔ اللہ ایک اور حدیث میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہیں، جو مجھ سے چھینے گا میں اس کو ذلیل کروں گا۔ تکبر اللہ کی صفت ہے۔ انسان کے اندر جو صفت جچتی ہے وہ عاجزی، انکساری اور کسر نفسی ہے، اور جو انسان جتنا عاجز اور متواضع ہوگا یقیناً اللہ رب العزت اس کو اتنا بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ اصل عزت لوگوں کی دل میں ہوتی ہے، اور جو آدمی عاجز ہوتا ہے لوگوں کے دل میں اس کی عزت اور مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ من شرطیہ تواضع فعل ہوا ضمیر فاعل للہ متعلق، تواضع فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا شرط، رفعہ اللہ فعل فاعل مفعول مل کر جزا۔ یہ پورا جملہ شرطیہ جزائیہ، یعنی شرط جزا کے ساتھ مل کر معطوف علیہ۔ ومن تکبر شرط، وضعہ اللہ جزا، شرط جزا سے مل کر یہ ہو گیا معطوف۔ اگلی حدیث ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ یعنی اللہ رب العزت کا شکر وہی ادا کرتا ہے جو لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ یعنی اس سے یہ مطلب ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان تمہارے ساتھ بھلائی کرے، خیر کرے، تمہارے ساتھ احسان کرے تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خالق کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ من لم یشکر الناس، من شرطیہ، لم یشکر الناس فعل فاعل مفعول مل کر شرط، لم یشکر اللہ فعل فاعل مفعول مل کر جزا۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو آدمی اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اسے ناراض ہوتے ہیں۔ یعنی پیچھے غالباً آپ نے کوئی حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کی نظر میں سب سے معزز چیز وہ ہے دعا، اور اللہ پاک دعا سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، اور اللہ پاک ان بندوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ جو گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، او میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، بندے میرے ہو، مجھ سے سوال کرو، میں ان کو جو ہے وہ ان کے سوال کو پورا کروں گا، ان کے گناہ کو معاف کروں گا۔ اسی لیے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو آدمی اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ سأل یسأل سوال کرنا فتح سے، غضب یغضب سمع سے، اس کا معنی ہے غصہ ہونا۔ جو آدمی اللہ سے سوال نہیں کرے، یغضب علیہ اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ من شرطیہ لم یسأل فعل ضمیر فاعل لفظ اللہ مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر شرط، یغضب ضمیر فعل فاعل علیہ متعلق مل کر جزا۔ من انتہب نہبۃ فلیس منا، انتہب ینتہب انتہاب اس کا معنی ہے لوٹ ماری کرنا، ڈکیتی کرنا۔ من انتہب نہبۃ جو آدمی لوٹ ماری کرے، لوٹ ماری کرنا، فلیس منا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
جو لوٹ ماری کرتا ہے، لوگوں کا حق چھینتا ہے، لوگوں کے اوپر ڈاکے ڈالتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلیس منا، وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں، یعنی کامل مومن نہیں ہے، کافر نہیں ہوگا، یعنی وہ منافقوں کی صفت میں سے ہے یہ، لہذا وہ کامل مومن نہیں ہے۔ من انتہب نہبتاً، انتہب فعل ضمیر فاعل، نہبتاً مفعول مطلق، یہ ہو گیا شرط، فلیس منا یہ ہو گیا جزا۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، من دل، دل یدل دلالتاً، دلالت کرنا، رہنمائی کرنا، من دل علی خیر، جو خیر کی طرف رہنمائی کرے، یعنی کسی کو خیر کی طرف رہنمائی کرے، فلہ اجر مثل فاعلہ، اس کے لیے کرنے والے جیسا اجر ہے، یعنی کسی کو کسی نے خیر کی رہنمائی کر دی، مثال کے طور پر کسی کو بتا دیا کہ بھئی آپ یہ کام کرو گے تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا، اب اس کی وجہ سے کوئی دوسرا آدمی وہ عمل کرتا ہے، تو فرمایا اس بتانے والے کو، اس رہنمائی کرنے والے کو، اس نیکی کرنے والے جیسا اللہ رب العزت اجر عطا فرماتے ہیں۔ من دل علی خیر، جو خیر کی طرف رہنمائی کرے، فلہ، یعنی اس رہنمائی کرنے والے کے لیے، مثل اجر فاعلہ، اس کرنے والے جیسا اجر ہے۔ دل فعل ضمیر اس کا فاعل، علی خیر یہ ہو گیا متعلق، یہ ہو گیا پورا جملہ مل کر شرط، فا جزائیہ، لہو جو ہے جار مجرور مل کر یہ ہو گیا مبتدا، اور آگے مثل اجر فاعلہ یہ پورا تمام سارے مضاف مضاف الیہ مل کر جو ہے یہ اس کی خبر ہو گئی۔ من حمل علینا السلاح، یا من حمل علینا السلاح فلیس منا، جو ہمارے اوپر اسلحہ اٹھائے وہ مسلمانوں میں سے نہیں، یعنی جو مسلمانوں پر اسلحہ اٹھائے، مسلمانوں کو قتل کرے، فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے، مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ مسلمان کی جان مال عزت، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ حرام ہے تمہارے اوپر، جس طرح بیت اللہ حرمت والی چیز ہے، عزت والی چیز ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے، تو اسی طرح مسلمان کی جان مال کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ من حمل، حمل یحمل اس کا معنی ہے اٹھانا، حمل علینا السلاح ہمارے اوپر اسلحہ اٹھائے، حمل فعل، علینا متعلق ہو گیا، ضمیر اس کا فاعل ہے، السلاح مفعول یہ ہو گیا شرط، فلیس منا یہ ہو گیا جزا۔ من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، خاموشی میں نجات ہے، اس لیے کہ خاموشی کی وجہ سے انسان بہت ساری گفتگو سے، بہت ساری غلطیوں سے، بہت ساری زبان کی لغزشوں سے محفوظ رہتا ہے، اس لیے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ تشبہ یتشبہ، تشبہاً تشبہ اختیار کرنا، جو کسی قوم کے ساتھ یعنی نیک لوگوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا تو اس کو نیکوں میں شمار کیا جائے گا، بروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا تو بروں کے ساتھ اس کو شمار کیا جائے گا۔ یہ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بھی کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ تشبہ فعل ضمیر فاعل، بقوم جو ہے یہ متعلق ہو گیا، یہ پورا جملہ مل کر شرط، فہو مبتدا، منہم خبر، یہ ہو گیا جزا۔ من یحرم الرفق یحرم الخیر، الرفق کہتے ہیں نرمی کو، حرم یحرم محروم کرنا، من یحرم الرفق جو نرمی سے محروم کیا گیا، تو یحرم الخیر وہ بہت سارے بلائیوں سے محروم کیا گیا۔ نرمی میں آسانی ہے، آسانی میں، نرمی میں جو ہے وہ بہت ساری بلائیاں ہیں، بہت سارے خیر ہیں، نرمی کے ذریعے سے انسان بہت سارے بلائیوں اور خیر کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جو آدمی نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ در حقیقت بہت ساری خیر سے محروم کیا گیا۔ من یحرم الرفق یحرم الخیر، یحرم الرفق فعل مجہول، من یحرم الرفق جو ہے الرفق یعنی ضمیر اس کا نائب فاعل، الرفق مفعول، یحرم الخیر یہ ہو گیا اس کی جزا۔ من اراد الحج فلیعجل، جو حج کا ارادہ کرے اس کو چاہیے کہ وہ جلدی کرے۔ حضور نے فرمایا جس کا حج کرنے کا ارادہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ جلدی کرے، اس لیے کہ حج سال میں ایک بار ہوتا ہے، تو اس لیے انسان کو ہو سکتا ہے کہ اگلے سال دوبارہ اس کو موقع نہ ملے۔ اگر آپ کا حج کرنے کا ارادہ ہے تو جلد از جلد اس ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچائیے۔ من اراد الحج، اراد فعل ضمیر فاعل، الحج مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر شرط، فلیعجل
فعل فاعل مل کر جزا، من غشنا فلیس منا، جو ہمارے ساتھ دھوکہ بازی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یا جو ہمارے ساتھ دھوکہ بازی کرے، ہمارے ساتھ ملاوٹ کرے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور ایک مرتبہ بازار سے تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص گندم بیچ رہا ہے اور گندم اوپر کو ہاتھ مارا، حضور نے جب اس پہ ہاتھ مارا تو گندم اوپر سے خشک تھی لیکن اندر سے جو ہے وہ تر تھا، تو حضور نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہمارے ساتھ جو ہے دھوکہ بازی کرے گا، خیانت کرے گا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا ومن خلف غازیا فی اہلہ فقد غزا، من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا، جو آدمی تیار کرے، جہز یجہز و تجہیز، اس کا معنی ہے تیار کرنا، غازی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو کہتے ہیں۔ جو آدمی تیار کرے کسی شخص کو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، یعنی من جہز، جو تیار کرے، غازین، کسی غازی کو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نہیں، من جہز غازین فی سبیل اللہ، جو غازی فی سبیل اللہ کو تیار کرے، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو تیار کرے، یعنی اس کے لیے سامان کا انتظام کرے، اس کے لیے جو ہے وہ اسباب جہاد کا انتظام کرے، فقد غزا، یقیناً اس تیار کرنے والے نے بھی اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ ومن خلف غازیا فی اہلہ، جو کسی غازی کا جو ہے وہ نائب بنے اس کے اہل و عیال میں، فقد غزا، اس نے بھی جہاد کیا۔ من جہز غازیا فی سبیل اللہ، جس نے غازی فی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو تیار کیا، فقد غزا، یقیناً اس نے بھی جہاد کیا۔ ومن خلف غازیا فی اہلہ، جو کسی غازی کا جو ہے وہ نائب بنا اس کے اہل و عیال میں، اور فقد غزا، اس نے بھی جہاد کیا، یعنی اس کا نائب بنا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غازی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے چلا گیا اور یہ پیچھے اس کے اہل و عیال کا خیال رکھتا ہے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، تو لہذا حضور نے فرمایا کہ اس کو بھی جہاد کا ثواب ملے گا۔ آگے اگلی حدیث ہے من سکن البادیۃ جفا ومن اتبع الصید غفلا ومن اتی السلطان افتتنا، من سکن البادیہ، بادیہ جنگل کو کہتے ہیں، سکن یسکن، نصر سے رہائش اختیار کرنا، جنگل سے مراد بادیہ، یا مراد ہے دیہات، جفا یعنی سخت دل ہو جانا، من سکن البادیۃ جفا، جو دیہات میں رہتا ہے وہ سخت دل ہو جاتا ہے، ومن اتبع الصید غفلا، جو شکار کے پیچھے چلتا ہے وہ غافل ہو جاتا ہے، ومن اتی السلطان افتتنا، جو بادشاہ کے پاس آتا ہے وہ فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ من سکن البادیۃ غدا، جو دیہات میں رہتا ہے تو سخت دل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ عموماً دیہاتوں میں علماء صلحاء نہیں ہوتے تو ان کی مجلس اس کو میسر نہیں ہوتی، جب ان کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب اس کا دل سخت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ قرآن و سنت کی باتیں اثر نہیں کرتی، اس لیے فرمایا کہ بزرگوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، قرآن سنتا ہے، قرآنی آیات سنتے ہیں، اللہ کے احکامات سنتے ہیں تو اس سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ ومن اتبع الصید غفلا، جو شکار کے پیچھے چلے وہ غافل ہو جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے جو ہے وہ مشغلہ شکار کو بنا دیا اور رات دن شکار کے پیچھے پڑا رہتا ہے تو وہ غافل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان کبھی کبھی شکار کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے مراد ہے وہ جو دائمی ہمیشہ شکار کو اپنا مشغلہ بنائے تو وہ بھی غافل ہو جاتا ہے نمازوں سے، اللہ کے احکامات سے، اللہ کی عبادات سے۔ ومن اتی السلطان افتتلا، جو ظالم بادشاہ کے پاس آئے تو فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ عموماً طور پر بادشاہوں کے پاس فتنے ہوتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ بادشاہ ایسے بات کہہ دیتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتا ہے، ان کی تائید کرنی پڑ جاتی ہے، جب وہاں آپ ان کی تائید کرتے ہیں تو فتنے میں پڑ گئے نا، تو آپ یعنی بادشاہ کی وجہ سے آپ نے اللہ کے احکامات کو توڑ دیا، تو اس لیے فرمایا ومن اتی السلطان افتتنا، جو بادشاہ کے پاس آئے وہ فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی گیا اور اس کو نصیحت کر لی تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، جیسے اب پیچھے آپ نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ افضل الجہاد من قال کلمۃ حق امام سلطان جائر، یعنی ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا،
حق بات کہنے کے لیے کوئی چلا جائے تو بڑی فضیلت ہے۔ من سکن البادیۃ، سکن فعل ضمیر فاعل، البادیہ مفعول مل کر یہ ہو گیا شرط، جفا فعل فاعل مل کر جزا، ومن اتبع الصعید فعل فاعل مفعول مل کر شرط، غفل جزا، ومن اتى السلطان فعل فاعل مفعول مل کر شرط، افتتنا جو ہے یہ جزا، تمام شرط جزا سے مل کر یہ ہو گئے معطوف معطوف علیہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہماری 200 احادیثیں مکمل ہو گئیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم۔